کورونا وائرس نے پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی خطرے کی گھنٹی بجا رکھی ہے۔ پورا ملک اس وبا سے متاثر ہو رہا ہے۔ ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں معیشت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہاں غریب لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ دیہڑی دار مزدوروں کو روزگار نہ ملنے سے فاقوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ جہاں حکومت غریب عوام کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں مہیر حضرات بھی عوام کی مالی مدد کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان سب سے بڑا خیرات دینے والا ملک ہے۔ جب بھی پاکستان میں کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو مخیر حضرات غریب لوگوں کی مدد کرنے میں میدان میں آ جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال وائس آف ہیومینٹی VOH کی بھی ہے، جو غریب عوام کی مدد کرنے کے لیے پیش ہیں۔ VOH کے چیئرمین راجہ محمد ہارون کا کہنا ہے کہ ہمارا ادارہ غریب اور یتیم بچوں کو فری تعلیم کے ساتھ ساتھ کئی بیوہ عورتوں کو مالی مدد بھی کرتا ہے۔ میرا نام راجہ محمد ہارون ہے۔ میں وائس آف ہیومینٹی VOH ویلفیئر رجسٹرڈ اس کا چیئرمین ہوں اور سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں اور ایجوکیشن سے وابستہ ہیں ہم۔ 4 کیمپس ہیں ہمارے جہاں پہ یتیم بچوں کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور بیوہ عورتیں جو ہیں ہمارے اس رورل ایریے میں 52 میں جہاں تک ہماری رسائی ہے یا لوگوں کی رسائی ہے ہم تک پہنچتے ہیں، تو ان بیوہ کو ہم فوڈ وغیرہ دیتے ہیں اور فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، اور ہم جو ہے کسی سے ڈونیشن نہیں لیتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھ وائس چیئرمین ہے میرے راجہ کامران عابد، ہم 2 بندے ہیں اس سارے سسٹم میں۔ تو بس اللہ پاک نے یہ سسٹم چلایا ہوا ہے۔ آج ہزاروں کی تعداد میں یتیم بچے جو ہیں وہ ہمارے ادارے سے منسلک ہیں، جہاں پہ فری کتابیں، فری یونیفارم، فری پک اینڈ ڈراپ بچوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ کوشش کی ہے تو اللہ پاک کا بڑا فضل ہوا ہے، اور اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے کہ وہ ایک جو بنیاد رکھی تھی 2013 میں، وہ آج دن بدن اس میں کافی بہتری آئی۔ جب یہ کرونا کی وبا آئی ہے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے جو لوگ جن کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے، جو مخیر حضرات ہیں، تو بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا، کیونکہ میرے پاس ایک پلیٹ فارم موجود تھا وائس آف ہیومینٹی کا VOH کا۔ تو جب میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دیا کہ بھائی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ملیں تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں، تو کافی سارے دوست احباب جو تھے انہوں نے ہماری آ کے ہیلپ کی اس پلیٹ فارم سے۔ پھر ہماری گاڑیاں VOH کی، وائس آف ہیومینٹی کی سوزوکی ہیں، ان میں ہم نے راشن لوڈ کیا۔ تو پہلی کھیپ جو ہے ہم نے اس علاقے میں رورل ایریے میں جتنا یہ علاقہ ہے، ترلائی، ایلی پور، کھنہ اور کرپا، چرا، اس علاقے میں ہم نے تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا راشن ابھی دے چکے ہیں۔ نیکسٹ پلاننگ ہے جو ہماری، وہ بھی انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد مزید جو رہ گئے، جو لسٹ ہم نے بنائی ہے اس میں جو لوگ رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی راشن ملے گا۔ کیونکہ دیکھیں ہم سب اگر کوشش کریں گے تو، کیونکہ آج یہ اس پریشانی کا وقت جا رہا ہے کہ میں اگلے دن جب سوزوکی میں راشن لے کے ہم لوگ گئے ترامڑی چوک میں، تو یقین کریں کہ بڑا عجیب سا لگا کہ 2 بندے 3 مزدور بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے گاڑی دیکھی تو بیچارے چھپے ہوئے تھے آگے پیچھے، وہ فوراً بھاگ کے آئے اور آ کے ان کو ہم نے راشن دیا۔ تو اس میں ہم نے سیٹنگ ایسی کی ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے راشن کس کو دینا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار کس کو ابھی ضرورت ہے، کس کے گھر میں راشن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میری خاص کر کے وائس آف ہیومینٹی کی یوتھ ہے، جو اس یوتھ کی جو میری تنظیم ہے وہ ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہے۔ ایک دن جب ہم راشن دے رہے تھے تو بارش لگی تھی، تو اس بارش میں ان نوجوانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بارش ہے، بلکہ انہوں نے پورا گلی محلوں میں چیک کیا کہ کس گھر میں راشن نہیں ہے، تو وہ ہم راشن پہنچایا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میری آپ کے ذریعے مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم ہیلپ کر سکیں، ہم ایک مدد کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم ایک ایسا جو ایک پلیٹ فارم ہم نے دیا ہے، اس کے ذریعے ہم جتنا ہمارا یہ رورل ایریا ہے، یہ نہیں کہ خالی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایز اے پاکستانی ہماری سوچ ہونی چاہیے، جہاں کہیں بھی ہمیں نظر آتا ہے کسی بھی UC میں کسی بھی جگہ، تو ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اور میرا یہ پیغام ہے کہ جب ہم سب یہ لوگ سوچیں تھوڑا کہ میری گلی میں، میرے محلے میں کتنے گھر ہیں، میری یہ گلی ہے، اس گلی میں 10 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، 50 گھر ہیں، اس میں اپنی طاقت سے کتنا ادا کر سکتا ہوں۔ جب ہم سب لوگ اس ذہن سے، اس سوچ سے چلیں گے تو یقین جانیں
کہ ہمارا کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا کہ جو اس پریشانی میں ہو کہ مجھے کوئی راشن آئے گا تو میں راشن کھاؤں گا. ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے گلی محلے اور ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں اپنے حصے کا کیا کر رہا ہوں. یہ نہ کرے کہ بھائی فلاں نے نہیں دیا فلاں کو دینا چاہیے, بلکہ یہ وہ سوچے کہ میرے پاس کتنی, میں کیا کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم کر سکے, جو مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, جو ہم خود باہر نکلیں, میں راجہ کامران صاحب, راجہ ذوالقرنین حیدر صاحب, ان کی بھی بڑی ایفرٹ ہے اس سارے معاملے میں, کیونکہ جہاں کہیں بھی ہمیں کسی جگہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو ذوالقرنین صاحب, راجی راجہ منیر صاحب, یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم مل کر جہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ ہمیں 5 لاکھ کا راشن ہم لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یار ہمارے پاس 4 لاکھ ہو گئے, ہمیں لاکھ کی کمی آ گئی ہے, تو وہ کمی یہ فوراً پوری کرتے ہیں. اس خاص کر کے یہ جو ابھی کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے اس میں یہ لوگ اور بھی مخیر حضرات ہمارے پیش ہیں, اور ہمیں مایوسی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جتنے بھی لوگوں کی خدمت کر سکے یہ مشن جو ہے وہ ہم جاری و ساری رکھیں گے. اسی علاقہ میں ایک نوجوان ارسلان جمیل کیانی بھی ہے جس نے اپنی مدد آپ کے تحت 50 خاندانوں کا راشن لے کر تقسیم کیا. بعد میں دوستوں کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ دکھی انسانیت کی مدد کرنا ہی اصل کام ہے. بعد میں تقریباً 10 دوستوں نے ساتھ دیا اور اس وقت تقریباً 150 گھرانوں میں راشن تقسیم کر چکے ہیں. ارسلان جمیل کیانی کا کہنا ہے کہ 200 خاندانوں کا راشن ابھی بھی موجود ہے جو اگلے کچھ دنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یہ جی سٹارٹ میں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت کیا تھا. کوئی 50 لوگوں کا راشن جو ہے وہ ہم نے فیملیز تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. ہم نے کچھ 2-4 لوگوں کی ٹیم بنائی تھی, اس میں سے سٹارٹ کیا. لیٹر آن ہمارے ساتھ میری فیملی کے, میرے ریلیٹیو اور میرے جاننے والے وہ لوگ ایڈ ہوتے گئے, اور وہاں سے ایڈ ہوتے ہوتے ہم نے 150 فیملیز کا جو ہے وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ بجٹ ہمارے پاس ہو گیا. جب 150 فیملیز کا بجٹ ہو گیا تو ہم نے اس کی پراپر تھرسڈے اور فرائیڈے کو لسٹ بنائی, اس کو ویریفائی کیا, لوگوں سے بات چیت کی, اور ان کے ایریا سے کلیئر کرتے ہوئے ان کے یو سی کونسلر سے تصدیق کرواتے ہوئے ہم نے ان تک راشن جو ہے وہ ہفتہ اتوار اور سوموار کے دن 3 دن میں ہم نے 150 خاندانوں کو راشن پہنچایا. ہم نے کچھ بجٹ اور اکٹھا کیا جس کی بنا پہ ہم تقریباً ابھی اس بجٹ پہ پہنچے ہیں کہ ہم 200 خاندانوں کا اور راشن جو ہے فیملی تک پہنچانے کا اہل ہو گئے ہیں, جس کا راشن ہم نے آلموسٹ پیک کر دیا ہے. آٹے کی تھوڑی قلت کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں ڈیلے آیا. ہم نے کل اور پرسوں کا دن لگایا, یہ 200 فیملیز کا نام لکھا اور ان کی راشن کی پیکنگ کے لیے آرڈر دے دیا. تمام آرڈر ہم ابھی پیک کروا رہے ہیں. پیک کروا کے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے آج شام سے یا کل سے ان کو ہم دینا شروع کر دیں. ڈیٹا کلیکشن کے لیے سب سے پہلے میڈیم میں نے استعمال کیا جی فیس بک کا. اس کے بعد وہاں پہ میں نے اپنے جتنے بھی جاننے والے تھے, میرے ریلیٹیوز تھے, میرے فیس بک فرینڈس تھے, میرے پولیٹیکل فرینڈس تھے, جو بھی لوگ تھے ہمارے کا بزنس فرینڈس تھے, ان ساروں کو میں نے کیا کہ کائنڈلی آپ اپنے اپنے ایریے سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ مجھے بتائیں, ان کے ڈیٹیلز سینڈ کریں, میں ان کو ایڈ کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے تھرو واٹس ایپ کیا, کچھ میسنجر کے تھرو کیا, کچھ نے مجھے کال کر کے کیا. موسٹلی لوگوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے میرے آفس کا ایڈریس دیا, یہاں پہ لوگ آنا شروع ہو گئے. پھر ہمارے پاس ٹیم تقریباً 10 لوگوں کی بن گئی. 10 لوگوں کی ٹیم جب ہمارے پاس ہو گئی تو ہم نے یہاں پہ پراپر سرکلنگ کی, جو تقریباً 10 فیٹ کے ڈسٹینس پہ ہم نے بنائی. اس میں ڈسٹینس پہ بنا کے ہم نے جتنے بھی آنے والے لوگ تھے, 4-5 لوگ ہم نے باہر ڈسپلن کے لیے کھڑے کیا. میں خود باہر کھڑا ہوا, ان کو ہم نے پراپر ڈسٹینس پہ کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد ایک بندے کو میں بات کرتا گیا, ان کی ڈیٹیلز پوچھتا گیا, آپ کرتے ہیں کیا ہیں, گورنمنٹ امپلائی ہیں, آپ کا کام کیا تھا. یہ ساری ویریفیکیشن کرنے کے بعد ان کے آئی ڈی کارڈز لیے, آئی ڈی کارڈز پہ ان کا نمبر نوٹ کیا. ساتھ میں نمبر نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو پہلے ہم نے 150 بندے کو پہنچایا تھا وہ بھی نمبرز کے تھرو پہنچایا تھا. جو ابھی ہم نے دوبارہ 200 بندے کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, یہ بھی آئی ڈی کارڈ سے کلیکٹ کیا ہے. اور اب جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے سب کو انٹرٹین کیا ہے. جو لوگ گورنمنٹ امپلائیز تھے یا جن کی اپنا بزنس تھے ان کو ہم نے انٹرٹین نہیں کیا اور ہم ان کو دے نہیں رہے. لسٹ بنائی, سب کے آئی ڈی کارڈ نمبرز لکھے, ان کے ایڈریس لکھے, ان کے سیل فون نمبرز لکھے اور ان کے نام لکھے. جو ایک فیملی میں 3-3 4-4 بندے تھے ان کو ہم نے رات 10-11 بجے تک بیٹھ کے ویریفائی کیا, آئی ڈی کارڈ نمبر اور ان کی ولدیت میچ کی. جو ڈبل تھے ان کو ہم نے کراس کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ کونسلرز ہیں اور یو سی کے ممبرانز ہیں یا جو حلقہ احباب ہے ہمارا, یا ہمارے جتنے بھی اسلام آباد کے ایریے کے رہنے والے ہیں, ان کے ایریے پہ ہم نے فون کیا اور لوگوں سے ان کے بارے میں تصدیق کی. جو لوگ تصدیق میں پورے آئے
ان کو ہم نے اپنی لسٹ میں ویریفائی کیا اور ان کو ہم کالز کر کے ہر 10 منٹ بعد ہم کال کرتے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں. لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں جی. ہمارے حساب سے تو ہم ان کو ہمارے سے کور نہیں ہو سکتے کہ ہم پرسنلی اپنے بجٹ پہ کریں تو نہیں کر سکتے. جتنے لوگ ڈونرز ہیں میں نے اپنے فیس بک فرینڈس پہ آپ کی میڈیا کے تھرو آپ کے تھرو جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ جو میرے جاننے والے ہیں جو مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں وہ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں. یا تو وہ اپنی جگہ دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر وہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہر لوگ اپنے گھر میں ہیں اور لوگ باہر نہیں نکلنا چاہتے تو وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر بتاتے ہیں ہمیں ان باکس کرتے ہیں یا ہمیں ہمارے نمبر پہ کال کرتے ہیں تو ہم ان سے رابطہ کر لیتے ہیں, ہم ان کو ایڈ کر لیتے ہیں. پھر ہم نے ایک پروسیس بنایا ہوا ہے جتنے بھی ہمارے ڈونرز ہیں ہم ان تک ہر انفارمیشن جو ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح ہم ڈونیٹ آپ کی چیز کی پرچیزنگ کر رہے ہیں, کس ریٹ پہ پرچیزنگ کر رہے ہیں, کیا چیز کدھر سے مل رہی ہے ہمیں, کس طرح مل رہی ہے, کس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں, کس طرح ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں. ہم اپنے ہر ڈونر کو یہ انفارمیشن ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح کام کر رہے ہیں تاکہ ٹرسٹ بھی بحال رہے اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ خوش اسلوبی سے ہو جائے. اگر ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے NA52 ہے وہ کوآپریٹ کرے, ہمیں حکومتی ادارے کوآپریٹ کریں. ہم نے آلریڈی جو عمران خان صاحب نے PM ٹائیگر فورس جو بنائی ہے اس میں رجسٹریشن ساروں نے کرا دی ہے. اگر ہمیں PM پورٹل سے ہمیں یہ بھی الاؤ ہو جائے نا کہ جی پہلے جو جس طرح الیکشن میں ہمیں الاؤ ہوا تھا کہ آپ اس میں ID کارڈ ڈالیں, فیملی کا ڈیٹا آ جاتا ہے ہمیں ساروں کا, تو وہاں سے بھی ہم ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر وہ اوپن کر دیں لنک تو ہم ایزیلی ہمارے پاس وہ ان کے لاگ انز ہیں ہم وہاں سے کر لیں گے. اور اگر ڈونیشن کے بارے میں ہمیں اگر کوئی گورنمنٹ کہتی ہے یا ہمیں کوئی مدد چاہیے ہماری, ہم حاضر ہیں ہر ٹائم. اگر مخیر حضرات باہر نکلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نہ صرف اس وبا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ غربت کو ختم کرنے میں مدد بھی مل سکتی ہے. سہیل ملک, حق نیوز, اسلام آباد.